اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام والحافظ والمتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة والنبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في بني إسرائيل والكهف واليم إنهن من العطاف الأول وهن من تلادي. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن مروان عن أبي لبابة سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاسراء جو ہے یہ مکی سورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے قبل نازل ہوئی اور 111 آیات پر مشتمل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ عبد الرحمن ابن یزید سے یہ روایت نقل فرمائی. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ سورت بنی اسرائیل، سورت الکہف اور سورت مریم انہن من العطاف الاول، یعنی یہ اعلیٰ درجہ، سب سے پہلا درجہ جو ہے سورتوں کا ان میں ہے. وہن من تلادی، اور گویا یہ میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے. وقال الامام احمد، انہوں نے ایک حدیث روایت فرمائی ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، حضور نفلی روزے رکھتے. اور کتنا روزے رکھتے؟ ہم سمجھتے کہ اب تو پتہ نہیں ہمیشہ روزہ رکھیں گے، یعنی روز روزہ. ہم سمجھتے کہ اب افطار نہیں کریں گے، اور پھر کبھی کبھی حضور روزے چھوڑ دیتے، ہمیشہ بغیر روزے کے ہوتے. ہم سمجھتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے. اور اسی روایت میں بھی فرماتی ہیں کہ وہ کان یقرأ کل لیلۃ، حضور پاک ہر رات سورت بنی اسرائیل، یعنی سورت الاسراء، اسی کا نام بنی اسرائیل، اور سورت الزمر کی تلاوت بھی فرماتے تھے. یعنی یہ وہ سورت ہے جو حضور ہمیشہ پڑھتے. اور نفلی روزوں کا بھی یہی ہے کہ کبھی حضور رکھتے تو معلوم ہوتا کہ ہمیشہ رکھے، پھر چھوڑ دیتے. اور یہی وہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان روزہ بھی رکھے، افطار بھی کرے، تاکہ اپنے نفس کا بھی حق ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں بھی اپنے نفس کو استعمال کرے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنا شان عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں نیند بھی کرتا ہوں اور رات کو جاگتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں اور اپنے بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. اسلام کی زندگی جو ہے وہ رہبانیت سے دور ہے. عیسائی جو تھے وہ رہبانیت کا شکار ہو گئے کہ غاروں میں جا بیٹھے، لوگوں سے کٹ گئے، اچھی خوراک کو اپنے اوپر حرام کر لیا،
شادیوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یہ رہبانیت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آتے کل ذی حق حق ہو، ہر چیز کا حق ادا کرو۔ تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، تمہارے دوستوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے اگر تاجر ہو تجارت بھی کرو، اگر مزدور ہو مزدوری بھی کرو، اور اللہ کے دین کا عمل بھی کرو۔ تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہے۔ اور اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے زیادہ نہ ہو سکے وہ یہ کوشش کریں کہ ہفتے میں 2 روزے، یعنی ایک سوموار کے دن اور ایک جمعرات کے دن، یہ 2 روزے رکھیں، اور مہینوں کی 3 راتیں جو ہیں 13، 14، 15 3 روزے وہ رکھ لیں، تو گویا اللہ پاک ان کو صائمین میں شمار فرمائیں گے۔ اب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں، سبحان الذی اسری بعبدہ یمجد تعالی نفسہ ویعظم شانہ لقدرتہ علی ما لا یقدر علیہ احد سواہ فلا الہ غیرہ ولا رب سواہ۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کی تسبیح بیان فرمائی، اپنی تجوید، اپنی تمجید اور اپنی تعظیم شان بیان فرمائی کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے جس پہ کوئی اور قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی جو مخلوق نہ کر سکے اللہ پاک ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ حضور کا اسراء اور معراج جو ہے یہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔ دنیا کی طاقت اس کو اسباب کے تابع بھی اس طرح سر انجام نہیں دے سکتی، لیکن اس کی ذات پاک ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو یہ سیر کرائی۔ الذی اسری بعبدہ، عبدہ سے کون مراد ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ لگا کہ صفت عبدیت جو ہے یہ سب سے بڑی صفت ہے، کہ انسان صحیح معنی میں عبد کامل بن جائے، یہ بہت بڑا مقام۔ لیلاً ای فی جنح اللیل، رات کے حصے میں، اور اسراء کی ابتدا کہاں سے ہے؟ من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے مراد کیا ہوا؟ مسجد مکہ تھا، مکے کی یہ مسجد، الی المسجد الاقصی، اقصی سے کیا مراد ہے؟ وہو بیت المقدس، بیت المقدس کی مسجد، الذی بایلیا، ایلیا بھی اسی کا نام ہے، معدن الانبیاء من لدن ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کی زمین کو انبیاء کا خزانہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بہت انبیاء پیدا فرمائے، اور اسی طرح وہاں بہت انبیاء کا مدفن ہے۔ فلہذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں جمع فرمایا۔ تو گویا کہ وہ تمام انبیاء اپنے علاقے میں تھے، اپنے قوم میں تھے، اپنے محلے میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام بن کے آپ نے نماز پڑھائی۔ بس اب ایک بات کا یاد رکھیں کہ یہ اختلاف ہے کہ حضور پاک نے نماز جو پڑھائی انبیاء کو، یہ جاتے ہوئے پڑھائی یا آتے ہوئے پڑھائی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے بھی بیت المقدس میں رکے ہیں، اور آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی بیت المقدس میں رکے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ واپسی میں پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمانوں سے نزول فرمایا تو تمام انبیاء علیہم السلام گویا آپ کو الوداع کہنے کے لیے پھر اسی مقام بیت المقدس میں اکٹھے ہوئے اور حضور نے نماز پڑھائی۔ اس روایت کو علماء نے راجح اس لیے کہا ہے کہ جب حضور آسمانوں میں تشریف لے گئے تو انبیاء کی ملاقات ہوئی، اور جب انبیاء کی ملاقات ہوتی تو جبریل علیہ السلام تعارف کرواتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، یہ خلیل علیہ السلام ہیں۔
تو اگر پہلے یہ تعارف مکمل ہو چکا ہوتا مسجد اقصی میں تو آسمانوں پہ دوبارہ حضور کو تعارف کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ میں جب 7ویں آسمان پہ پہنچا تو وہاں میں نے ایک گھر دیکھا بڑی شان والا، اور اس کے ساتھ ایک بزرگ کو دیکھا جو پشت لگائے ہوئے پڑھا رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ وہ بزرگ جو تھے وہ بڑے جمال والے، بڑے کمال والے، اور اتنے خوبصورت اللہ نے ان کو بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا بس یوں سمجھ لو کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ شکل مبارک مجھ سے ملتی ہے۔ تو اب حضور پاک نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیت المعمور ہے، یہ آسمانوں میں اللہ کا کعبہ ہے۔ جیسے زمین میں کعبہ ہے اللہ کی مخلوق کے لیے، اسی طرح آسمانوں میں بھی اللہ نے کعبہ بنایا ہے ملائکہ کے لیے، اور اس کعبہ کی بھی یہ شان ہے کہ 70,000 فرشتہ اور روزانہ ایک دن میں اس کعبے کا طواف کرتا ہے، اور جن کو ایک دفعہ طواف نصیب ہو گیا ان کو قیامت تک پھر نمبر نہیں ملے گا، کیونکہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے ملائکہ اتنا ہے کہ ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ھذا الرجل، یہ جو بزرگ ہیں یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ھذا ابوک ابراہیم، یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور آپ ان کو سلام کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا تو آپ نے پیار سے جواب دیا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ تو اب اگر تعارف زمین پہ ہو چکا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جا کے سوال نہ کرتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ راضی بات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو آپ نے واپسی پہ نماز پڑھائی ہے، اور یہ اور بھی قرینے قیاس ہے کہ جاتے ہوئے تو حضور پہ نمازیں فرض ہی نہیں تھی، لیلۃ المعراج میں آسمانوں پہ نمازیں فرض ہو گئی، تو گویا اب حضور نماز لے کے آ رہے ہیں تو پہلی نماز کی امامت بھی انبیاء کی فرمائی کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو ہے مقتدی بنے، اور میرے آقا جو ہیں وہ امام الانبیاء والمرسلین علیہم الصلوات والتسلیم بنے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ اعلان جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا، اور تمام انبیاء جب صفیں بنا کے کھڑے ہوئے تو ہر پیغمبر کے ذہن میں خیال تھا کہ آج دیکھیں امامت کس کو ملتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام ایک سابقہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا اور کہا کہ صرف تو مشرقاً و مغربا، کہ میں نے مشرق و مغرب دیکھا ہے، میں نے شمال و جنوب دیکھا ہے، آسمانوں اور زمینوں کی سیر کی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے محمد مصطفیٰ جیسا شان کسی کا نہیں دیکھا۔ تو چونکہ جب سب سے آپ اعلیٰ ہیں، سب سے آپ افضل ہیں، سب سے آپ اجمل ہیں، تو امامت کا حق جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اللہ کا وہ عہد جو تھا وہ بھی پورا ہو گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا، تو آج وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ تمام انبیاء نے نماز پڑھی سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے۔ تو اس لیے امت نے فرمایا کہ یہ قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ تو یہ وہ مسجد اقصی ہے بیت المقدس میں جو معدن الانبیاء والمرسلین ہے، اور تمام انبیاء وہی اکٹھے ہوئے۔ فدل على انه هو الامام الاعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ امامت انبیاء جو ہے، چونکہ امام ہونا جو ہے وہ بڑا شرف ہوتا ہے، تو آج یہ بات دلالت ہو گئی کہ سب کے امام اعظم جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں،
اور سب کے سردار جو ہیں اور امامت کرنے والے وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ نے فرمایا اذا المسجد الاقصى الذي باركنا حوله کہ ہم نے اس کے ارد گرد میں بڑی برکت رکھی، بالزروع والثمار کہ وہاں جو زراعت ہے، وہاں جو درخت ہیں، وہاں جو پھل ہیں، ان میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اور برکت ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی۔ باطنی ہے کہ معدن الانبیاء ہے۔ اور یہ اسراء و معراج کیوں ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لِنُرِيَهُ یعنی محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر حضور کی طرف راجع ہے، تاکہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ کہ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اور اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ اتنا عظیم سفر، تمام انبیاء کا اجتماع، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت فرمانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں جانا، پھر ہر آسمان پر انبیاء کی ملاقات فرمانا، پھر حضور کا سدرۃ المنتہا پہ جانا اور حضور کا جنت کی سیر فرمانا، یہ سب سے بڑی نشانی۔ وَسَنَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں کہ انشاءاللہ جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ قال اللہ تعالی انه هو السمیع البصیر، السمیع لقد اقوال عبادی مؤمنهم وکافرهم۔ اللہ نے فرمایا میں سب کی باتیں سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا، مومنوں کی باتیں بھی سننے والا، کافروں کی باتیں بھی سننے والا، مصدقاً و مقدما، جنہوں نے میرے مدنی کے معراج کی تصدیق کی ان کی تصدیق بھی سننے والا، جنہوں نے تکذیب کی ان کی تکذیب بھی سننے والا، البصیر بہم، میں سب کو دیکھتا ہوں، فیاتا کل منہم ما یستحقہ فی الدنیا والآخرہ، تو جب میں سب جانتا ہوں تو ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق بدلا دوں گا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ہم کچھ روایات و احادیث بیان کرتے ہیں جن کا تعلق جو ہے اسراء کے ساتھ ہے۔ روایت اللہ حدیث الواردۃ بالاسراء، روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، قال الامام ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنی عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا سلیمان بن بلال شریک بن عبد اللہ قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول لیلۃ اسری برسول اللہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس رات کا واقعہ جب حضور کو سیر کرائی گئی من مسجد الکعبہ، اسی کا نام مسجد الحرام بھی ہے، اسی کا نام کعبہ بھی ہے اور مسجد الکعبہ بھی، انه جاءه ثلاثة نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد الحرام، کہ تین آدمی آئے حضور مسجد الحرام میں سوئے ہوئے تھے، فقال اولهم ايهم هو، وہ تین آدمی جو ان میں سے پہلے نے سوال کیا کہ وہ کون ہے محمد مصطفیٰ، فقال اوسطهم هو خيرهم، وہ سب سے انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے سب سے بہتر، فقال آخر خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة فلم يروا حتى أتوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فكانت تلك الليلة فلم يرهم، آپ نے ان آنے والوں کو نہیں دیکھا حتیٰ کہ پھر ایک اور رات میں آئے، فیما یرا قلبہ، کیونکہ میرے مدنی کی یہ صفت تھی کہ آپ کی نیند جو ہے وہ ساری دنیا کی نیند سے الگ تھی۔ حضور پاک نے فرمایا تنام عینای ولا تنام قلبی، کہ اللہ نے مجھے ایسی نیند دی ہے کہ میری آنکھیں تو نیند کرتی ہیں لیکن میرا دل نیند نہیں کرتا، دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں شاغل ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ، اسی طرح تمام پیغمبر، تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ،
ان کی آنکھوں کو نیند آتی ہے لیکن ان کا دل نیند نہیں کرتے. فلم یکلموا حتی یستولوا وضوء عند بئر زمزم. اب وہ تینوں آدمی جب آئے حضور کے پاس انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور حضور کو اٹھا کے زمزم کے کنویں کے پاس لے آئے. فتولى منهم جبريل وشق جبريل ما بين نهري الى لبتي حتى فرغ من صدري وجوفي. اب جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے آپریشن شروع کیا کہ حلق سے لے کر نیچے تک کاٹا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے سینے مبارک کو وغسلہ من ماء زمزم. آپ کے سینے مبارک کو قلب مبارک کو تمام اعضاء مبارک کو زمزم کے پانی سے غسل دیا اور اس کے بعد فرمایا کا جو پورے کا پورا صاف کیا. ثم اتی بطست من ذهب فيه ثور من ذهب محشو ایمانا وحکمتا فحشا به صدره ولغاديده یعنی عروق حلقه ثم اطبقه. اور اس کے بعد ایک سونے کا تختہ جو جنت سے جبریل لائے تھے اور اس کے اندر نور ایمان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو بھرا گیا اور آپ کے جو عروق کے مبارک ہیں ان کو بھی بھرا گیا. اس کے بعد سینے کو ملا کے حضرت جبریل نے ٹانکے لگا دیے. ثم اور جبریل سمائے دنیا پھر لے کے معراج پہ چلے ہیں. فضرب بابا من ابوابها کیونکہ آسمان کے بھی دروازے ہیں یاد رکھیں. آسمان بھی حق ہے اور آسمان کے دروازے بھی حق ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قوم نوح علیہ السلام پہ اللہ نے عذاب بھیجا ہے طوفان کا اللہ نے فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے, آسمان سے بھی پانی ٹوٹ پڑا اور زمین کو بھی حکم دیا تو طوفان آ گیا. اب جب حضور کو حضرت جبریل لے کے چلے آسمانوں کے دروازے پہ پہنچے فناداہ اہل السماء من ھذا. تو آسمان کے دروازوں پہ جن ملائکہ کا پہرا ہے انہوں نے پوچھا کون؟ فقال جبریل, انہوں نے کہا میں اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام ہوں. فقالوا ومن معك, انہوں نے کہا جبریل کون تمہارے ساتھ ہے؟ قال معي محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قالوا وقد بعث الیہ, یعنی آپ کو معراج کی دعوت پہنچ چکی. قال نعم. قالوا فمرحبا به واهلا. ملائکہ نے استقبال کیا تسبیح السماء لا يعلم اسماء الا الله تعلمهم. اب اس کے بعد وہ فرشتے نہیں جانتے. وجب السماء دنیا آدم, آسمانی دنیا میں سب سے پہلی ملاقات جو ہے حضرت آدم سے ہوئی. وقال له جبریل هذا ابوك آدم وسلم علیہ. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کے ابا آدم ہیں, آپ ان پہ سلام کہیں. فسلم علیہ ورد علیہ آدم. حضور پاک نے سلام کیا, حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مرحبا واہلا بابنی نعم الابن انت, کہ میں اپنے بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں اور آپ سے کون اچھا بیٹا ہو. فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهْرَيْنِ يَطْرُدَانِ فَقَالَ مَا هَذَانِ النَّهْرَانِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ انظُرْهُمَا. اور اس کے بعد آپ نے آسمان اور دنیا سے دو نہروں کی طرف پانی کو جاتے گرتے دیکھا. آپ نے فرمایا یہ کن نہروں میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا حضور یہ نیل اور فرات کی جو نہریں ہیں اس میں ان کا اصل جو ہے وہ جنت میں ہے. ثم مذابی فی السماء وذاب نہرناک علیہ قسم اللولین وزبرجد وضرب بیدہ فإذا هو مسک اذفر. اس کے بعد حضور آسمانوں میں گئے, جب دیکھا تو ایک اور بہت نہر خوبصورت
علیہ قصر من لؤلؤ وزبرجد، اور اس کے کنارے پہ محل بنا ہوا ہے موتیوں کا اور زبرجد کا. اور آپ نے جب دیکھا تو فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ اَزْفَرٌ، کہ مشک جو ہے وہ اس کا یعنی مٹی ہے. فقال ما هذا يا جبريل، یہ کیا ہے؟ فقال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. حضرت جبریل کہیں گے میرا مدنی یہ وہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہے کہ قیامت میں آپ اپنی امت کو یہ پلائیں گے. ثم عرج به الى السماء الثانية، دوسرے آسمان پہ پہنچے. فقالت الملائکة له مثل ما قالت له الملائکة الأولى، دوسرے آسمان پہ بھی ملائکہ نے اسی طرح سوال جواب کیا. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں من هذا قال جبریل، قالوا ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا قد بوسع قال نعم. قالوا مرحبا به واهلا. ثم أعرج إلى السماء الثالثة وقالوا له بالسماء قال الأولى والثانية. ثم أعرج إلى السماء الرابعة، پھر آپ تیسرے آسمان پہ گئے، پھر آپ چوتھے آسمان پہ گئے. اسی طرح سوال ہوتے رہے، دروازے کھلتے رہے. ثم أعرج به إلى السماء الخامسة وقال مثل ذلك. ثم أعرج به إلى السماء السادسة، پھر آپ چھٹے آسمان پہ گئے. وقال مثل ذلك، اسی طرح سوال ہوا. ثم أعرج به إلى السماء السابعة، اب چھٹے ساتویں آسمان پہ گئے. كل سماء فيها أنبياء، ہر آسمان پہ میرے مدنی کا استقبال ہوا اور ہر آسمان پہ اللہ کا نبی موجود. اب راوی حدیث فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وقت سماہم، حضور نے تو ہر پیغمبر کا نام لیا جن سے ملاقاتیں ہوئیں، لیکن کہتے ہیں فوائد منہم، میں جو یاد کر سکا ان میں حضرت ادریس دوسرے آسمان میں، حضرت ہارون چوتھے آسمان میں، اور اسی طرح پانچویں میں مجھے یاد نہیں کہ کس کا نام لیا. وہ ابراہیم السادسہ، اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان میں، اور موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان میں. تفضیل کلام اللہ تبارک و تعالی، یعنی اصل میں بعض اوقات ترتیب میں فرق آیا ہے، کیونکہ ترتیب یاد رکھنا اتنا ضروری بھی نہیں تھا کہ پہلے میں کو مقصد ہے کہ انبیاء کی زیارت ہوئی. فقال موسیٰ علیہ السلام رب لم أظن أن ترفع علي أحدا ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله عز وجل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو مقام نہیں ملے گا، تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، شرف کلام بخشا بغیر کسی واسطہ ملائکہ کے. لیکن حبیب اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرف کلام بھی بخشا، شرف دیدار بھی بخشا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر حضور کو اور اوپر لے گئے. کہاں تک؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حتیٰ جاء سدرۃ المنتہا، اب سدرۃ منتہا پہ پہنچے. علماء فرماتے ہیں سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اور منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارے نامہ عمل بچ جاتے ہیں وہ بھی وہاں تک پہنچتے ہیں، اور جو اللہ کے احکام آتے ہیں وہ بھی وہاں تک پہنچتے ہیں، اور پھر ملائکہ لیتے ہیں. وَدَنَ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى، اللہ کا قرب نصیب ہوا. حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِيمَا يُوحَىٰ، اللہ نے قرب نصیب کیا. اس کے بعد اللہ نے وحی فرمائی اور آپ پر آپ کی امت پہ 50 نمازیں فرض کی. 50 صلاۃ علی امت کل یوم محمد بھی بلغ موسیٰ. اس کے بعد حضور جب اترے تو آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فتفض موسیٰ علیہ وقال یا محمد ماذا الیک ربک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا حضور اللہ نے کیا انعام عطا فرمایا؟ فقال اهد لي 50 صلاة كل يوم وليلة، اللہ پاک نے میری امت پہ 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں ایک دن رات میں.
قال ان امتك لا تستطيع ذلك فرجع فليخفف عنك ربك وعنهم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ حضور مہربانی کر کے پھر اللہ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوں، اللہ سے درخواست کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اور آپ کی امت سے کچھ رعایت کر دیں، کیونکہ آپ کی امت یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ 50 نمازیں پڑھے. تو یاد رکھو یہ علم غیب نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو حضور سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ اپنی امت کو بھگت چکے تھے کہ یہ تو 3 نمازیں نہیں پڑھتے، اور حضور کی امت تو میرے بعد آئے گی، وہ 5 نمازیں کہاں 50 نمازیں کہاں سے پڑھے گی. اس لیے انہوں نے مشورہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. واللہ تعالی عالم. کئی دنوں سے سوال جو ہیں رہ گئے، وہ بیچارے لوگ چلے جاتے ہیں، سوال پڑے رہتے ہیں. اولاد نرینہ کے لیے سب سے تو جو قرآن میں دعائیں ہیں نا جی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء یرثنی ویرث من آل یعقوب. اسی طرح ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اور سب سے زیادہ جو مجرب چیز ہے وہ ہے استغفار، کہ جن لوگوں کی اولاد نہ ہو یا جن کے رزق میں تنگی ہو، یجد اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر یہ استغفار یاد نہ رہ سکے تو استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، یا اس کے علاوہ بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ جتنا پڑھ سکو، وضو ہے نہیں ہے، حتیٰ کہ عورت حیض میں ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہے، نفاس میں ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہے، ہر حال میں پڑھیں. اور جتنا زیادہ پڑھیں گے تو اللہ کا خود قرآن میں یہ فیصلہ ہے کہ یمددکم باموال وبنین، کہ استغفار پڑھنے والوں کے مال کو میں بڑھا دیتا ہوں، اولادوں کو بھی بڑھا دیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ رحم کریں گے اور اولاد عطا فرمائیں گے. میرا بھائی حضرت علی کی پیدائش کے بارے میں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدائش ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایات کوئی اتنی مصدقہ نہیں ہے کہ جن پہ اعتماد کیا جائے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ روایت جو ہے وہ عقل کے بھی خلاف ہے، کہ عورت کو اگر درد دہ ہو یا ولادت کی گھڑی قریب آئے تو کوئی عورت مسجد میں نہیں آتی بچہ جننے کے لیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ آخر کیوں آئے؟ اور اگر ہم مان بھی لیں تو الحمدللہ حضرت علی کی شان ہے، بس کیا ہے تھوڑا سا. اس کا معنی یہ تھوڑا تھا کہ جو کعبے میں پیدا ہو سارے جہان سے افضل ہوگا، پھر نبی سے بھی افضل ہوگا. حضرت علی کلمہ کس کا پڑھتے تھے؟ تو حضور تو باہر پیدا ہوئے، حضور کا مولد جو ہے وہ تو کعبے کے باہر ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جو ہاں لفظ لکھا ہے نا کہ مولود کعبہ، اس سے مراد اللہ کا حرم ہے. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا حدیم بالغ الکعبہ، کہ حاجی صاحبان اپنے حج کی جو قربانی ہے، جو جانور ہے، وہ کعبے میں پہنچا کے ذبح کریں. تو اب آپ کعبے میں تھوڑا ذبح کرتے ہیں، آپ تو مینا میں ذبح کرتے ہیں. کیونکہ مینا بھی سارا حرم ہے تو اس کا نام حرم بھی ہے، کعبہ بھی ہے. تو اس لیے بعض کتابوں میں آیا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، یا مولود مانا اللہ کے حرم میں پیدا ہوئے. حضرت علی کا گھر جو ہے وہ حرم کے اندر تھا. کہتے جی کہ بعض لوگ جو صرف ٹھوڑی پہ داڑھی رکھتے ہیں، یہ بات غلط ہے. داڑھی پوری رکھنی چاہیے، جیسے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی مبارک تھی، اور اتنی لمبی تھی کہ یملا صدر ہوا، آپ کے سینے مبارک پہ آتی تھی، اور آپ کا چہرہ مبارک بھرا ہوا تھا.
اب کوئی دوڑی نے فرنچ کٹ بنائی ہے تو فیشن ہو گیا، سنت تو نہ ہو۔ مسجد الحرام میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ حتیم، یہ جو مقام حتیم ہے یہاں سے حضور معراج پہ گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ بی بی ام ہانی کے گھر سے گئے۔ تو کوئی مشکل نہیں کہ آپ بی بی ام ہانی کے گھر میں ہوں، پھر حتیم پہ آئے، پھر آپ وہ زمزم کے قریب لے گئے، اس کے بعد معراج کا سفر شروع ہوا۔ آدم کو خدا تو نہ کہو، لیکن وہ خدا سے آدم جدا نہیں ہے، تو تم جدا ہو گئے، تم بھی تو آدم کی اولاد ہو۔ خود آدم خدا سے جدا نہیں، تم آدم سے جدا نہیں، تو کڑی تو مل گئی نا ساری، کانٹا تو جڑ گیا سب کا۔ کیا جہالت کی باتیں ہیں، جدا نہیں، کوئی چیز بھی اللہ سے جدا نہیں، اللہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پاگلوں کی باتیں ہیں، بعض دماغ جب خراب ہو جاتا ہے نا ایسی باتیں سوچتی ہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں پوچھ لو کیا پڑھتے ہو؟ کسی نے طواف کی 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں، کسی نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا نماز جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ مغرب کی نماز پڑھ کے سنتیں پڑھ کے بعد میں نفل پڑھے۔ ہاں اگر طواف کے واجب پڑھنے ہیں تو مغرب کی نماز پڑھ کے پہلے 2 رکعت واجب طواف پڑھے، اس کے بعد سنتیں پڑھے کہ واجب سنت پہ مقدم ہوتا ہے۔ کاری اگر زمزم سے ہم وضو کریں یا زمزم سے ہم غسل کریں کوئی حال نہیں، برکت کے لیے آپ وضو کریں، غسل کریں، زمزم کو سالن میں ڈالیں، بالکل ڈالیں، کوئی بنا نہیں، زمزم ایک پانی ہے۔ میرے 2 لڑکا ہے، 1 لڑکی ہے، ان کا شادی کا وقت ہے، اللہ رشتے آسان کرے اور اللہ تمام مسلمانوں کی یہ مشکلات حل کرے کہ آج کل شریف خاندان بہت بڑے مشکلات میں ہیں۔ یہ شریف لوگ، خاندانی لوگ ہیں، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کسی کو جا کے ملنا جلنا بھی نہیں ہوتا، ان کا کٹے ہوئے ہوتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ تمام بچیاں اور بچے جو شادی کی عمر سے گزر رہے ہیں یا قریب ہیں، اللہ ان کے رشتے آسان فرمائے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے اسماء میں سے ہے یا جامع یا لطیف، یہ اللہ کے نام ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، کہ میرے پسندیدہ نام ہیں، انہی کے ساتھ مجھ سے دعا مانگا کرو۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جن کی لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، رشتے نہیں ہوتے، تو یا جامع یا لطیف جتنا ہو سارے گھر والے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی بہتر رشتہ عطا فرمائے۔ ایک آدمی ہے، وہ مدینہ منورہ گیا تھا، واپس آیا اور احرام نہیں باندھا، تو اب وہ عمرہ بھی قضا کرے اور 1 بکری دم بھی ادا کرے، کیونکہ مدینہ منورہ میقات ہے۔ جیسے پاکستان سے اگر آپ بغیر احرام کے آئیں تو دم پڑے گی، اسی طرح مدینہ منورہ سے بھی بغیر احرام کے آئیں تو دم پڑے گی۔ میں پاکستان سے آتے ہوئے بغیر احرام کے آیا، یہ میرا پہلی مرتبہ آنا تھا، میں نے عمرہ نہیں کیا۔ 1 مہینے کے بعد پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، 1 بکری دم ادا کرو۔ 2 مرتبہ طائف گیا، کام کوئی نہیں تھا، دوستوں کے ساتھ گیا تھا، وہاں سے بھی احرام نہیں باندھا، وہ بھی دم پڑ گئی، طائف بھی میقات ہے۔ وہ مذاق تو نہیں ہے نا، کرتے رہتے ہو، مسئلے بعد میں پوچھتے ہو۔ ہاں ایک ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، بار بار آنا جانا ہے تو معاف ہے۔ میں قصاب کا کام کرتا ہوں اور میں نے تقریباً 2500 جانور ذبح کیے ہوں گے، تو کوئی بات ہی 25 لاکھ بھی کر دو تو کیا ہے، جب اللہ نے اجازت دی ہے تو پھر کیا ہے، گناہ کا کام کرتے ہو کوئی؟ اللہ کے بندے جب ذبح کرنا سنت ہے، حضور پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے بھی ذبح فرمایا،
تو اس لیے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 2500 سے اوپر ہو گیا تو یہ کافر ہو گیا، جانور ذبح کر رہا ہے نا، کچھ نہیں ہوتا، سنت ہے۔ باپ کو اگر قبلہ کہیں بالکل غلط بات ہے، قبلہ قبلہ ہے، باپ باپ ہے۔ باقی لوگ یعنی عزت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اگر یہ الفاظ باعث عزت ہوتے تو صحابہ استعمال کرتے، کیونکہ قبلہ تو عربی کا لفظ ہے، تمہارا تو لفظ ہی نہیں قبلہ۔ یہ خواب کی تعبیر کا مجھے پتہ نہیں لگتا، کسی کی تعبیر دینے والے سے پوچھو۔ میری سگریٹ بیڑی کی کمپنی ہے، یہ کام چھوڑ دو، کوئی اور کام کرو، کیونکہ کراہت میں تو شبہ کوئی نہیں، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ سگریٹ وغیرہ، بیڑی، تمباکو یہ سب حرام ہے، تو بعض ائمہ کا فتویٰ حرمت کا ہے، تو اگر یہ حرام ہے تو ثمن الحرام ہے حرام، تو پھر حرام کی کمائی بھی حرام ہے، تو اس لیے آپ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑتے جائیں اور نکل کے کوئی دوسرا کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رزق عطا فرمائیں گے۔ آخر ساری دنیا تو میرے بھائی سگریٹ بیڑی نہیں بیچتی نا، اچھا ویسے بھی تم دشمنی کر رہے ہو، یہ سگریٹ ہو یا بیڑی ہو یا نسوار ہو، یہ چیزیں یہ انسان کو نقصان دینے والی چیزیں، تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا بھی ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ زمزم کے پانی میں چیونٹیاں گر جائیں، پانی بہا دو گے، ضروری ہے وہ پینا ہے، بعض اوقات چیونٹیاں زہریلی ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام، خاص طور پہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پہ جب جا کے آدمی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی آ کے مجھ پہ سلام کہتا ہے میں سنتا ہوں، اور اگر دور سے پڑھا جائے تو اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں، باقی بحث میں نہ پڑا کرو، تم اپنی موت حیات کا فکر کرو، تمہیں انبیاء کے ساتھ کیوں بحث پڑ گئی؟ کوئی عقل کرو۔ پرائمری پاس آدمی ہو اور ایم اے کے سوال حل کرنا شروع کرے، انجام یہی ہوگا کہ بہت جلدی انشاءاللہ پاگل ہو جائے گا۔ تم اگر حضور کی زندگی اور موت پہ بحث کر، اللہ نے فرمایا موت برحق ہے، حضور نے فرمایا حدیث ہے ما من مسلم یسلم علیہ، میرے اوپر جب کوئی سلام والا سلام پڑتا ہے میں سنتا ہوں آمنا باللہ، جو حضور نے فرمایا بس فرمایا۔ جب عام قبرستان میں بھی حضور نے حکم دیا کہ گزرو تو سلام کرو، السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین، حضور نے یہ تو نہیں کہا پہاڑ پہ گزرو تو سلام کہو، حضور نے یہ تو نہیں کہا دریاؤں پہ گزرو تو سلام کہو، حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ باغ میں گزرو تو سلام کہو، حضور نے یہ تو نہیں کہا دیواروں پہ گزرو تو سلام کہو، آخر قبروں پہ کیوں کہا ہے؟ تو کوئی حکمت تو ہے کہ السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاقربون۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنی میتوں کو دفن کر کے واپس آتے ہیں تو یسمع قرع نعالہم، تو وہ مردہ ان کے واپس جانے کے آواز جوتیوں کی بھی سن رہا ہوتا ہے۔ تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اصل میں دشمن نے ہمیں ایسا الجھا دیا ہے کہ کہیں حضور کی موت و حیات پہ بحث ہے، کہیں حاضر ناظر پہ بحث ہے، کہیں علم غیب پہ بحث ہے، کہیں آمین زور سے کہیں یا ایسا کہیں، کہیں ٹانگیں آدھا فٹ کھولیں یا 1 فٹ کھولیں، کہیں ہاتھ سینے پہ باندھیں یا ناف پہ باندھیں، اور کہیں گھٹنے کو 4 انگلیاں کھول کے پکڑیں یا بند کر کے پکڑیں۔ بس قوم اسی میں لڑ رہی ہے اور دشمن آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرتے جا رہے ہیں، اور تم اسی میں لڑتے رہو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اقبال نے رو کے کہا تھا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، بس یہ بحثوں میں پڑے رہے ہیں۔ خدا کے بندے اصول دین ہیں،
اور اللہ پاک آپ کو ہمیں مسلمان بنائے. شکر کرو. اگر ایک آدمی ریاض سے جدے میں آتا ہے اور 2 دن ٹھہرا ہے، وہ نماز قصر پڑھے گا. مسافر ہے وہ نماز قصر پڑھے گا. سنتیں معاف ہیں اور فرض 4 کے بجائے 2 پڑھے گا. لیکن سفر میں کوئی بندہ سنتیں پڑھنا چاہے تو منع نہیں ہے. اگر سنتیں پڑھو، تہجد پڑھو، نفل پڑھو. آدمی آتا ہے 2 دن 3 دن مکے شریف میں، موقع پھر کب ملے گا؟ لیکن اللہ کی طرف سے معاف ہے. ایک آدمی کے پاس کچھ زمین ہے، کچھ بیل ہے، کچھ بیوی کو سونا دیا ہے. جو بیوی کو سونا دے دیا تو بیوی کا اس کو چھوڑو. باقی مال ملا کے دیکھو قیمت کتنا بنتی ہے. قیمت 7.25 تولے سونے کی بن جائے، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ صرف وہ کھا سکتے ہیں جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، جو بالکل جن کے پاس گزارا نہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین، ان کو زکوٰۃ دیں. اگر آپ نے 20 مرلہ، 10 مرلے اور 7 مرلے 3 پلاٹ خریدے ہیں بچوں کے لیے، خیر ان کی مالیت جتنا ہے ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر یہ مکان بنانے کے لیے آپ نے بچوں کو دے دیے، یعنی بیچنے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، بزنس کے لیے نہیں ہے، بچوں کے مکان کے لیے ہے، تو بالکل جائز ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن یہ تم نے آخر کیوں گڑبڑ کیا کہ ایک بچے کے لیے تو 20 مرلے، ایک کے لیے 10 مرلے، ایک کے لیے 7 مرلے؟ یہ کیا چکر ہے؟ سب کے لیے برابر کرو. یہ تو ظلم ہے. ایک کو 20 مرلے دو، ایک کو 7 مرلے دو. کیوں بھائی؟ وہ تمہاری اولاد نہیں ہے؟ بالکل ظلم ہے. قیامت میں ثواب کے بجائے پکڑے جاؤ. جب اولاد کو دو، برابر دو سب کو. ہاں، جو 36,000 کا زیور ہے اس پر زکوٰۃ دیں 2.5%. نماز کے وقت میں جہاں امام صاحب کھڑے ہیں ان کے آگے کھڑا ہونے سے نماز نہیں ہوگی. اگر امام صاحب مقام ابراہیم والی طرف ہیں تو آپ پر نالے والی طرف ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرف میں جو بھی آگے ہوگا نماز نہیں ہوگی. کہتے جی ایک گھر میں عورتیں ہیں، دین کی تبلیغ کرتی ہیں، لیکن جماعت نماز نہیں پر جماعت علیحدہ پڑھتی ہیں. کوئی بات، کوئی منع نہیں. عورتیں الگ الگ نماز پڑھیں گھر میں، ٹھیک بات، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، یہ لوگ بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں، جہاں کوئی دین کا کام کرے ٹھک اعتراض میں پہنچ جاتے ہیں، گولی کی طرح انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں. انا للہ و انا. شیطان ایسی شیڈی کرتا ہے، ان کو رپورٹ ہے، دیکھو یہاں دین کا کام ہو رہا ہے، عورتیں کریں. پہنچو 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 پہنچو. فلم چل رہی ہے تو کبھی نہیں جائیں گے بھی، اس کو بند کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز کے اگر ہر عورت اپنی اکیلی نماز پڑھے تو افضل ہے. جماعت کریں، جائز ہے، کوئی منع نہیں. میں اپنے بیٹی کا وہ تو بھی نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا الحمدللہ. کہتے جی کہ ہم احرام باندھ کے آئے تھے، ہم تھکے ہوئے تھے، ہوٹل میں پہنچے اور احرام اتار کے سو گئے. اتار کے کیا مانا؟ پھر کپڑے پہن لیے. ایک ہے کہ اوپر کی چادر اتار کے رکھ دی اور ایک چادر میں سو گیا. ایک ہے کہ احرام کی چادریں اتار کے کپڑے پہن لیے. اگر تو آپ نے 7-8 گھنٹے کپڑے سلے ہوئے پہن لیے تو ایک بکری دم ادا کریں. میں نے پہلا عمرہ جب کیا تھا تو سر مڈایا تھا، لیکن دوسرا عمرہ جب کیا تو سر نہیں مڈایا بلکہ کینچی سے بال کاٹے. تو جب پہلے عمرے میں اس طرح پھیر دیا تھا، کینچی کس سے لگائی تم نے؟ بال تو تھے نہیں، کینچی سے کیا کاٹا؟ لہذا ایک بکری دم ادا کریں اور اس طرح بھی پھروائیں.
بال ہوں یا نہ ہوں، جب بھی عمرہ کرو گے اس طرح پھروانا ہوگا۔ ایک بندے نے طلاق بھیجی، وہ طلاق نامہ جو ہے لڑکی کو نہیں ملا، بیوی کو نہیں ملا، اس کے والد کو ملا، تو اس کے والد نے وہ پھاڑ دیا اور اپنی لڑکی کو بھی نہیں بتایا، اور 10,000 دفعہ پھاڑ دے۔ طلاق تو خاوند نے دی ہے نا، اس کے باپ نے تو نہیں دی۔ طلاق ہو گئی، طلاق تم نے دے دی، ہو گئی، ختم۔ لڑکی کو پہنچے نہ پہنچے، کاغذ ملے نہ ملے، طلاق ہو گئی۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ تم نے طلاق دی ہے۔ مچھلی سمندر میں بچے دیتی، اللہ کو پتا جی میں کو مچھلی پکڑتا رہتا ہوں۔ جو مچھلی پکڑتے ہیں ان کے پاس جا کے مسئلہ پوچھو۔ نہیں تو یہ بنگالی جو بیٹھے ہیں سب مچھلی کے بادشاہ ہیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ سانپ کے نر مادہ آج ملتے ہیں، تو ان بزرگوں سے رجوع کرو جن سے تم نے سنا ہے نا، انہی کے پاس جاؤ، مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ کبھی تم سانپ کا مسئلے پوچھتے ہو، کبھی تم مچھلی کے مسئلے، میں کچھ جوگی ہوں یا مچھلی پکڑتا ہوں۔ اگر بعض زمینوں میں جو گندا پانی دیا جاتا ہے گٹروں کا، اور اس سے وہ پھل یا سبزی یا گندم، کوئی بات نہیں، کھاد ڈالتے ہیں یا گوبر ڈالتے ہیں یا گندا پانی، کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ خود گندے پانی سے پیدا ہوئے، اپنے لیے کبھی پوچھا ہے؟ ہاں، تم کون سے ماء الذہب، سونے کے پانی سے پیدا ہوئے ہو؟ تم بھی تو گندے پانی سے پیدا ہوئے ہو۔ اپنا مسئلہ کبھی نہیں پوچھا، سبزی کا بڑا فکر ہے بندے کو۔ یار انا للہ راجعون۔ اچھا، مقصود بھائی نے آپ کو سلام، بڑی مہربانی بھائی، میرے بھی سلام کہیں۔ اس دفعہ ہم لندن نہیں جا سکے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میرے 2 ساتھی پاکستان سے آئے ہیں، ایک دن کے بعد مکے آئے ہیں۔ اب وہ مدینہ کے میقات سے عمرہ کرنا چاہتے، وہ تو کریں، لیکن جو پاکستان سے بغیر احرام کے گزر آئے ہیں وہ تو دم پڑ گئی۔ مدینہ منورہ سے واپس آئے، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، نہیں دیتا تو نہ دے، کوئی مولوی جا کے پکڑ کے وصول کرے گا، اس کو مسئلہ بتا دیا، نہ دے۔ دعا جب مانگو تو سیدھی اللہ سے مانگو، واسطہ وسیلہ نہ کہو۔ جادو اور سحر جو ہے وہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ میرے مدنی سرکار پہ ہو گیا، لیکن اللہ پاک ان فتنوں سے بچائے۔ جادو کا سیکھنا، جادو کا کرنا کرانا، حضور نے فرمایا کفر ہے۔ من تسحر فقد کفر، جو جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو بچائے۔ سفر جب کریں تو مساجد کے لیے کریں، قبور کے لیے نہ کریں۔ کہتے جی سبز پگڑی والے جو بھی ہیں یار، جو لوگ ہیں، اللہ سب کا عقیدہ صحیح کرے اور سب کو دین کے کام کرنے کی توفیق دے۔ اگر ایک آدمی نے احرام باندھا، اس کے احرام کی ایک چادر گندی ہو گئی، بدل لی، کوئی بات نہیں، گندی ہو جائے دھو لو، بدل لو اور احرام لے لو۔ اگر وضو کرتے ہوئے آدمی چادر اوپر کی اتار کے رکھ لے، وضو کر کے پھر پہنے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک آدمی ایسے بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اگر ٹیک لگا لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، خوف ہوتا ہے ہوا نہ ضائع ہو گئی۔ مجھے ایک آدمی نے 100 روپے دیے تھے حرم کے لیے، کسی غریب مسکین کو دیکھ کے خیرات دے دو بس، اور کیا۔ امام کے پیچھے جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی اور بغیر رفع یدین کے پڑھی۔
امام جب سلام پھیرے کوشش کریں کہ سلام مکمل کر لے پھر آپ پھیریں، ورنہ ایک طرف بھی سلام پھیرنے سے نماز تام ہو جاتی ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے تاکہ تمہاری گردن امام سے پہلے نہ پھر جائے۔ جنازے میں 2 سلام پھیریں جائز ہے، 1 پھیریں جائز ہے۔ کہتے جی کہ جن طالبوں کو نیند آتی ہے وہ ہمارے لیے جگہ چھوڑ دیا کریں، ہم نیند نہیں کریں گے، تو یہ آپ ان سے طے کر لیں، آپ کو انشاءاللہ اگلے پچھلے سارے سبق سمجھا دیں گے۔ ایک بلی کا بچہ تھا، میں نے کوشش کی لیکن مر گیا تو مر گیا، اللہ کی مرضی، بندے مر جاتے ہیں تو کیا کریں گے۔ سود پہ 20,000 لیے تو حرام ہے، سود لینا دینا سب حرام۔ طواف کرو گے نفلی عبادت ہے، اس کے بعد 2 رکعت واجب ہیں۔ بعض لوگ ننگا سر کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ملا ہوگا، ہمیں تو آج تک ملا نہیں۔ ہم نے تو حدیثوں میں یہی پڑھا ہے کہ سرکار دو عالم نے کبھی سر ننگا کر کے نماز نہیں پڑھی، اور مجھے تو آج تک یہ حدیث نہیں ملی کہ کپڑا ہو اور اتار کے پھینک دو۔ اگر ہے تو آمنا و صدقنا ہمارے آنکھوں پہ، کوئی جھگڑا تو ہے نہیں۔ ایک آدمی مدینہ منورہ گیا، واپسی پہ احرام مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گئی۔ مدینہ منورہ سے آئے تو قصر پڑی، ٹھیک ہے مسافر ہیں آپ۔ میں سفر کراچی گیا، وہاں مسجد میں نماز ہو رہی تھی، میں نے ان کے ساتھ مل گیا، 1 رکعت پڑھی، مجھے پتہ نہیں امام مسافر تھا یا مکہ، اللہ کے بندے وہاں کی مسجد میں مسافر کیوں نماز پڑھا رہا تھا؟ عقل کی بات ہے، صاف بات ہے کہ مقامی ہوگا۔ سگریٹ وغیرہ پینا جو ہے مکروہ ہونے میں تو شبہ نہیں، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک جو ہے حرام ہے۔ اگر انسان کسی لڑکی سے سچی محبت کرے تو اس کو اجازت دے کہ وہ تمہاری بہن اور بیٹی سے کوئی دوسرا سچی محبت کرے۔ ایک اشتہار لگا دو کہ میں فلاں سے سچی محبت کر رہا ہوں، میرے گھر والوں سے جو محبت کرے جائز ہے۔ جس دن اتنا بڑا دل کر لو تو پھر سچی محبت کرو۔ حضرات اہل حدیث جو ہیں وہ جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، چونکہ لفظ حدیث میں جورب ہے، وہ ظاہر لفظوں پہ عمل کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جورب سے مراد وہ جورب ہے جو حضور کے زمانے میں تھی، اگر وہی ہے تو کرو۔ ہم نے انڈیا سے عمرے کے لیے، لیکن احرام جہاز میں نہیں باندھا، جدے سے باندھا، دم پڑ گئی۔ عمرہ کرنے کے بعد حج تو فرض نہیں ہوتا، حج تو جس کے پاس پیسے ہیں، عمرہ نہ بھی کرے تب بھی فرض ہے۔ بیرون ملک سے لوگ کفن دھوتے ہیں زمزم سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود رواج بنایا ہوا ہے۔ اگر کچھ عورتیں جب عمرے پہ آتی ہیں دوائی استعمال کرتی ہیں کہ حیض نہ آئے تو جائز ہے، کسی لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی لے لیں کہ اتنے دن ہم پاک رہیں تو کوئی منع نہیں۔ ایک لڑکی کا بچپن میں نکاح ہوا تھا، جب تک پہلا خاوند طلاق نہ دے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو مزدلفہ میں احتلام ہو جائے غسل کرے، بس، حج میں کوئی حرج نہیں۔